أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. والذی وہی وہ ذات ہے یوریکم جو تمہیں دکھاتا ہے آیاتی اپنی نشانیاں وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ اور وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق وما يتذکروا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اللہ سوائے اس کے میں یونیب جو رجوع کرنے والا ہو فدعوا اللہ پس پکارو اللہ ہی کو مخلصین لہ الدین اسی کو خالص کر کے اپنے دین کو یعنی عبادت کو ولو کرہ الکافرون اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو یا برا لگے رفیع الدرجات بہت بلند ہے درجات میں درجہ بہت بلند درجے والا ہے ذو العرش اور عرش کا مالک ہے یلقی الروح من امرہ وہ بھیجتا ہے روح یعنی کہ وہی من امر اپنے حکم سے علی من یشاء اس پر جس پر وہ چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے لینذرا تاکہ وہ ڈرائے یوم الطلاق ملاقات کے دن سے یوم ہم بارزون جس دن سب کچھ بارزون ظاہر ہو جائے گا یعنی ہر چیز اس دن جو وہ ہم بارزون ظاہر ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے لا یخفا نہیں کوئی چیز چھپی ہوگی اللہ اللہ سے منہم ان کی شیء کچھ بھی اللہ سے کچھ بھی اس دن چھپا ہوا نہ ہوگا لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہی ہے للہ الواحد القہار ایک اسی اللہ کے لیے جو واحد ہے اکیلا اور قہار اور زبردست ہے یعنی غالب بھی ہے اور اکیلا بھی ہے الیوم آج کے دن تجزا جزا دی جائے گی کل نفس ہر نفس کو بما کا سبت اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا لا ظلم الیوم آج کوئی ظلم نہیں ہوگا ان اللہ سریع الحساب اور بے شک اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اور ڈرا دو انہیں یوم الآزفہ یعنی قریب آنے والے دن سے ڈرا دو اذ القلوب جب کہ دل لدى الحناجر جو آئے ہوں گے حلق کے پاس لدى اس کے پاس ہوں گے حناجر حلق کے کاظمین غم سے بھرے ہوئے مال الظالمین نہیں ہوگا ظالموں کے لیے من حمیم کوئی جگری یعنی کوئی گرم جوش کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا یطاع جس کی مانی جائے یعلم خائنۃ العیون وہ تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی خائنۃ العیون آنکھوں کی خیانت کو
वमा तुख्फी सुदूर, और उसे भी जानता जो सीनों में राज छुपे हुए हैं। वल्लाहु यक़दी बिल हक़, और अल्लाह ताला फैसला करेगा हक के साथ। वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनी, और वो लोग जिन्हें ये पुकारते हैं उसके सिवा, ला यक़दून बिशै, वो नहीं कुछ भी फैसला करेंगे। इन अल्लाह हुवा समीउल अलीम, बेशक अल्लाह वही है समी, सब कुछ सुनने वाला, अल बसीर, और सब कुछ देखने वाला। तो यहाँ हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला अपनी निशानियों के कुछ, अपनी किबरियाई के बारे में, अपनी वहदानियत के बारे में अल्लाह तबारक व ताला हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। यानी कि अपने उसी अल्लाह तबारक व ताला ने जो अपना, उसकी वजूद है, उसकी वहदानियत, उसकी बेमिसाल बहुत से बेशुमार निशानी अल्लाह तबारक व ताला दिखा, तो युरीकुम आयात ही, आयात अल्लाह अल्लाह तबारक ने आया कि उसकी निशानियाँ यानी खुद इंसान में भी हैं, और अल्लाह तबारक व ताला खुद इंसान में, उनको आप अगर आज आस पड़ोस देखें तो उधर देखें तो सब कुछ नजर आता है कि क्या कुछ निशानियां हैं। मगर वो है फिर ये कि वो यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ एक निशान, निशाने से मुराद वो निशाना भी हैं जो इस चीज़ का पता देते हैं कि कायनात का बनाने वाला, उसके तदब्बर इंतजाम करने वाला एक इलाह ही है। और वो निशाने में जो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अम्बिया कराम को भी अता किए, वो मोजज़े भी हैं, और उनकी उसकी कुदरत पर अजीब व गरीब वाक़यात भी हैं जो मुख्तलिफ शक्लों में अल्लाह तबारक व ताला दिखा रहा है। यहाँ अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ एक आयत का जिक्र कर रहे हैं, और वो है मिनस्समा रिज़्क़ा, यानी बारिश। बारिश की अल्लाह तबारक व ताला ने बता रहे हैं, यानी रिज़्क़ मुराद यहाँ बारिश है। क्योंकि इंसान के जितने भी अक़साम का जो भी रिज़्क़ अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में दे रहा है, वो सारे के सारे दारोमदार उसका बारिश पर ही है। अगर आप देखा जाए तो हर चीज़ उसकी बारिश पे ही है। क्योंकि ये अल्लाह तबाला से बहुत बड़ी जो मिलता है, जितने नबातात उसी से उगती हैं, जो भी उससे हम भी खाते, इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, हर चीज़ उसी से होती है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तवज्जो इसलिए दिलाई है कि इसके इंतज़ाम पर अगर इंसान गौर करे तो समझ में आ जाए कि जो निज़ाम कायनात के मुतालिक जो तसव्वुर कुरान में दिया जा रहा है वो कितनी हकीकत है। और ये इंतज़ाम सिर्फ उसी सूरत में कायम होता है जबकि ज़मीन और उसकी सारी मखलूक़ात, पानी हो या और हवा हो या सूरज हो या और हरारत हो, सब के सब का खालिक एक ही अल्लाह हो। अगर ना हो, क्योंकि उसी सूरत में ये इंतज़ाम बरसों करोड़ों बरस से बाकायदगी से चल सकता है, जबकि वही अज़ली हमेशा हमेशा रहने वाला और अबदी अल्लाह उसको जारी रखे। इस इंतज़ाम को कायम कर रखने वाला यकीनन एक हकीम और रहीम परवरदिगार ही हो सकता है, जिसने ज़मीन में इंसान और हैवानात और नबातात सबको पैदा किया, तो ठीक ठीक उनके ज़रूरियात के मुताबिक पानी भी बना दिया। फिर इस पानी को बाकायदगी से एक निज़ाम के तहत रुए ज़मीन पर पहुँचाने और फैलाने के हैरत अंगेज़ इंतजाम किए हैं। तो अब उस शख्स को अगर आंखें खोल के ये एक ही अगर निशानी देख ले तो उसके लिए काफ़ी है। मगर उसे अल्लाह तबारक व तआला खुद ही फरमा रहे हैं कि उससे कौन नसीहत है, वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, उससे जिक्र, उससे नसीहत हासिल वही करेगा जो उसकी तरफ रजू करने वाला होगा तो वो करेगा। तो अगर रजू करने वाला नहीं होगा, जिसके अकल पे है ही तासुब और गफलत का पर्दा पड़ा हुआ है, तो किसी चीज़ को भी देख कर वो तो सबक हासिल नहीं लेगा। उसकी वो आंखें जैसे हैवान जानवर देखता है, देख तो लेती हैं कि हवाएं चली हैं, बादल आए, कड़क की बिजली चमकी और फिर बारिश भी हो गई, मगर ये कभी भी उसका दिमाग ये नहीं सोचेगा कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। यानी उसके और वो और जो कुछ कर रहा है उस पे फिर उसके बारे में मेरे हकूक क्या, उसके हकूक क्या है, ये वो बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वही सोचेगा जो उसकी तरफ रजू करने वाला होगा, अल्लाह के बारे में सोचेगा, तो वो उस पर ये इस पे गौर व फिक्र भी करेगा और अल्लाह पे ईमान भी लाएगा। तो यहाँ यही फरमा फदल्लाह मुखलसीन लाहुद्दीन वाला कारियल काफिर, और एक अल्लाह के सिवा किसी और अल्लाह के अपने दीन को यानी इबादत को, यहाँ दीन से मुराद इबादत और अताअत भी है। यानी जब तुम्हारी रोज़े का मालिक वो है, तुम्हारी इबादत फिर उसी के लिए होनी चाहिए। इबादत भी उसी की हो, अताअत भी उसी की, खालिस के उसी की पुकारो। क्योंकि जो खालिस अगर उसके लिए नहीं पुकारा जाए तो वो तो काबिल कबूल है ही नहीं। क्योंकि जैसे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि हम अपना माल देते हैं उसके लिए, हमारा कि इसलिए कि हमारा नाम बुलंद हो, तो क्या उसे हमें अजर मिलेगा? तो आपने फरमाया कि नहीं। उसने पूछा कि अगर अल्लाह के अजर और दुनियावी नामवरी दोनों की नीयत हो
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک بات فرما کے یہی آیت پڑھی، کیونکہ اگر اس میں آمیزش ہو گئی کہ اگر آدمی اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی اور کی آمیزش کرتا تو وہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک کو تو خالص اسی کے لیے خاص اپنے دین کو جیسے ہم پڑھا ہے، اس کے لیے خالص اسی کے لیے پکارو دین کو، والا کاری حلقہ، اگرچہ کافروں کو کتنا برا لگے، کافروں کو تو یہ بات قطعی پسند نہیں آئے گی کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر لو، اور جو بدعت کرتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں آئے گی، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہونی چاہیے، کچھ اوروں کو بھی پکارا جائے اور اللہ کو بھی پکارا جائے۔ مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کو، ایک ہی اللہ ہی کو خالص اپنے دین کو وہ مقام اس کی پکارو، اور چاہے اگر چاہے سب کسی کو کتنا بھی برا لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں رفیع الدرجات ہے، یعنی کہ بہت بلند درجوں والا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مرتبے میں بہت اونچا ہے۔ اس کا چاہے کوئی کتنی ہی بلند ہستی اس کائنات میں موجود ہو، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی ہو یا کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا مقام اور دوسری مخلوقات مقابلے میں چاہے کتنا ہی عرفہ کتنا ہی اونچا ہو، دوسری مخلوقات کے بارے میں چاہے کتنا ہی اعلیٰ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تو اس کے تو قریب قریب بھی نہیں، بلند ترین مقام سے بھی اس کے قریب ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کہ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اختیارات میں اور صفات میں اس کے شریک، تو وہ تو کوئی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اونچے درجات کا مالک ہے کہ اس کا تو صفات میں یا درجات اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، کوئی اس کے کوئی اس کے ساتھ شریک بھی ہو جائے۔ اور پھر اب ذل عرش، اور پھر وہ عرش کا مالک بھی ہے اللہ، تو کیونکہ عرش جو ہے وہ سب سے مخلوق میں سب سے بڑی چیز ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرش کا مالک بھی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں یلقی الروح من امری علی من یشاء من عبادہ، اور وہ پھر اب پہنچا ڈال دیتا اپنے روح آسمان، تو وہی ہے، وہی اپنے حکم سے بھیج دیتا ہے جس بندے پہ جس جو چاہے۔ اس سے مراد ہے کہ یہ وہی اور نبوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی وہی نازل کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے فضل پہ کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ جس طرح کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ فلاں آدمی کو اتنا آپ نے حافظہ اتنا زبردست کیوں بنا دیا، یا کسی انسان کو اتنا حسین کیوں بنا دیا، تو یہ کسی کو اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، جس کو جو چاہے دے دے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بات پہ کوئی اعتراض کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے کہ منصب نبوت کے لیے فلاں شخص کو کیوں چن لیا گیا، ہمیں کیوں نہیں پوچھا گیا۔ تو یہاں اسی لیے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اس کی مرضی ہے، جس کو جب چن لے اپنے لیے، تاکہ وہ بندہ ڈرائے یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے، یعنی جس دن ملاقات ہوگی، یعنی جس دن انسان جن شیاطین بے سب اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سب کے سب، اور ان کے اعمال کو سارے ان کے جو اعمال ہوں گے وہ بھی اس دن سب کے سب موجود ہوں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ یہاں اس دن ایک دوسرے طلاق کا نا ایک دوسرے سے ملنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے یعنی اس کی مراد قیامت کا دن ہے، جس میں ہم دیکھیں گے جانیں وہ بھی جسموں سے مل جائیں گی، سب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، ہم ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی جزا سے ملے گا، ظالم اور مظلوم بھی ملیں گے، آسمان والے فرشتے زمین والے انسانوں سے ملیں گے، اور مخلوق بھی خالق سے ملے گی جو ان کا حساب لے گا۔ تو اللہ یہی ملاقات کا دن ہے، یوم طلاق، ملاقات کا دن، یوم ہم بارزون، جس دن سب ظاہر، ان کے ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ساری کے ساری اس کی نگاہ میں ہر وقت ہی ہے، کوئی چیز بھی اس سے کوئی مخفی تو ہے نہیں۔ مگر دنیا میں کچھ لوگ اس خیال کے مطابق اگر کسی ہوتا ہے نا کہ غار میں چھپ گیا، کوئی مکان میں چھپ کے کوئی گناہ کیا، یا کپڑوں میں چھپ کے کیا، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم چھپ گئے، جیسے قرآن میں آیا تھا سورہ ہود میں کہ سن لو، بلا شبہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ ان سے اچھی طرح چھپے رہیں۔ سن لو، جب اپنے کپڑے اچھی طرح لپیٹ لیتے ہیں، وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینے والی بات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے یہاں بھی۔ مگر اس دن، جس دن یہ ہوگا کہ کوئی چیز بھی، کوئی سلوٹ بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ
سپاٹ کر دی، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا، اور انسان بھی اس پہ اس کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اس حالت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، تو یہ اس دن سے ہر چیز ان کے ظاہر ہو جائے گی، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ من لمن الملک اليوم، اس دن بادشاہی کس کی ہوگی؟ یعنی جیسے بہت سے لوگ یہاں پہ بڑی بادشاہی اور بڑائی کا ڈنڈورا پیٹتے رہے، اور بہت سے لوگ ان کی بادشاہی مانتے بھی رہے، مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن پوچھے گا کہ آپ بادشاہی کس کی ہے؟ جس طرح ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ کوئی ہے زمین کا بادشاہ؟ تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تو یہ دوسرا یہ بھی آتا ہے کہ جب سب لوگ جمع ہوں گے تو یہ بات پوچھی جائے گی، تو ہر کوئی جواب دے گا، ایک لوگ ہوں گے وہ تو خوشی خوشی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور یہ دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو مجبوری میں دیں گے، مگر دیں گے تو صحیح۔ اور یہ اتنا زبردست دیکھا جائے تو اتنا انسان اگر سوچے تو بہت بڑی بادشاہ ہوں، جیسے اس کا ایک تاریخ میں واقعی بتا کہ سامانی کسی خاندان کے ایک فرما روا نصر بن احمد، جو 301 ہجری میں اور 303 سے 331 ہجری میں شاید وہ رہے ہیں فرما روا، جب وہ نشاپور میں داخل ہوا تو اس نے ایک دربار منعقد کیا، اور تخت پر بیٹھنے کے بعد فرمائش کی کہ کاروائی کا آغاز، افتتاح جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت سے ہو۔ تو یہ سن کر ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے یہی رکوع تلاوت کیا۔ جس وقت وہ اس آیت پر پہنچے تو نصر پر ہیبت طاری ہو گئی، لرزتا ہوا تخت سے اترا، تاج سر سے اتار کر سجدے میں گر گیا اور بولا اے میرے رب، بادشاہی تیری ہی ہے نہ کہ میری۔ مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ جو کیونکہ ہمیں تربیت آتی نہیں ہے، نام سمجھنے کو تیار ہیں، وہ بادشاہ ایسے دندناتے پھرتے ہیں جیسے بادشاہ ساری انہیں کی ہے، وہ یہ ساری پڑھتے بھی ہیں مگر ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ایک اللہ ہی ہے جس کی بادشاہی ہے، للہ الواحد، وہی اکیلا ہے، اور جبار، بہت زبردست قہار بھی ہے، زبردست بھی ہے، بادشاہی ساری اسی کی، چند روز کے بادشاہ ہیں، وہ جس دن آئیں گے اس دن ساری ساری ہیکڑی نکل جائے گی، سارے قصبل نکل جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اور پھر ہوگا کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اور اس دن ہر ایک کو اس کے جو اس نے کمایا ہوگا، جو اعمال کیے ہوں گے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دے گا، اور اس دن کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی بھی نوعیت کا کوئی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ جزا کے معاملے میں ظلم کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے، جیسے ایک آدمی کوئی کسی اجر کا مستحق اور اس کو نہ دیا جائے، یہ بھی ظلم ہے، دوسرے کہ جتنے اجر کا مستحق ہو اس سے کم دیا جائے، تیسرے ہے کہ وہ سزا کا مستحق نہ ہو مگر اسے سزا دی ڈالی جائے، چوتھے ہے کہ سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دی جائے، یعنی سزا بھی چاہے وہ دینی چاہے وہ سنا دی جائے، یہ بھی ظلم ہے، پانچویں ہے کہ جو سزا کا مستحق ہو اسے زیادہ سزا دے دی جائے، چھٹے یہ کہ مظلوم منہ دیکھتا رہ جائے اور ظالم اس کی آنکھوں کے سامنے صاف بری ہو کر نکل جائے، جیسے دنیا میں نکل جاتے ہیں، لوگوں نے بہت سے ظلم کیے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے سے دندناتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اگر یہ بھی ظلم ہے تو وہاں تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مظلوم منہ دیکھ کر ظالم جو ہے وہ ہمیں انگوٹھا دکھاتا ہو چلا جائے۔ ساتویں ہے کہ ایک گناہ میں دوسرے پکڑ لیا جائے، گناہ کسی اور نے کیا اس کے مقابلے میں کوئی اور پکڑ لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام نوعیتوں کے جتنا بھی قسم کا ظلم کسی بھی نوعیت کا، وہ اس کی عدالت میں نہیں ہوگا، اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ان اللہ سریع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حساب لینے میں بہت تیز ہے، یعنی کہ اللہ کو حساب لینے کو دیر نہیں لگے گی، جس طرح کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے وقت رزق بھی دے رہا ہے، کسی کی کوئی رزق کا انتظام کر رہا تو ایسا نہیں کہ ایک کو رزق دے رہا تو کہ اس کا اتنا مشغول ہوا ہے کہ دوسرے کا خیال نہیں ہوا، اس کے لیے فرصت نہ ملی ہو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو ایک وقت میں دیکھ رہے ہیں، ساری آوازوں کو ایک وقت میں سن رہے ہیں، اور تمام چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے معاملات کو بے وقت اللہ تبارک اس کی تدبیر کر رہے ہیں، تو کسی چیز کی توجہ اس طرح نہیں ہو جاتی کہ اس وقت دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ کر سکے، اسی طرح وہ ہر فرد کا وہ ایک وقت محاسبہ بھی کرے گا، اور ایک مقدمے کی سماعت کرنے میں اسے کوئی ایسی مشغولیت لاحق نہیں ہوگی کہ اس وقت دوسرے بے شمار مقدمات کی سماعت نہ کر سکے گا، اور پھر اس کی عدالت میں کسی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، اس نے کہیں سے گواہ تو لانے نہیں ہیں، گواہ تو سارے اس کے پاس موجود ہیں، خود اس نے خود چشمدید گواہ ہے، اس نے خود دیکھا ہے، اس کے فرشتے ہیں جو گواہی لے کے کھڑے ہوں گے، تو شہادتیں لانا فراہم کرنے میں ہم بھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، تو ہوگا یہ کہ
فوراً سے پہ، یعنی کہ سمجھیں کہ ایک وقت میں سب کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک وقت میں سب کا سب، یعنی ایک ہی مقدمہ اللہ جس طرح ہوتا ہے نا، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک ہی انسان کو پیدا کرنا، ایسے جیسے سب انسانوں کو پیدا کرنا جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، تو یہاں بھی سب کا حساب لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک کا انسان ایک کا حساب لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہی سب کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَأَنذِرْهُمْ، پھر آپ ڈرائے انہیں یوم الآز بقریب والے دن سے، اذ القلوب لدى الحناجر الكاظمین، جس دن حلق، جس دن گلے، جس دن دل ہوگا وہ جو حلق میں آیا ہوگا اور غم سے بھرا ہوگا، یعنی اتنا مشکل دن ہوگا وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے جس دن کے سارے یہ قیامت کا نہیں، اس کا ذکر قیامت کا ہے، یہ ذل آزف ہے، قیامت کے دن سے قریب کے دن سے اسے قیامت کے دن کے لیے بہت زیادہ قریب بتایا گیا، باب قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، سورہ نحل میں جیسے عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، کہتے کہ آپ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، آئے رہا اقترب الناس للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ اسی طرح سورہ قمر میں اقترب الساعة وانشق القمر، اسی طرح آزفت العازفت لیس لها من دون اللہ کاشفہ، یعنی قریب آنے والا آ گیا، کوئی اس کو دور ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کے دن ہے جس دن بڑی مشکل سے اللہ کے اللہ رحم فرمائے، اس گلے جو ہیں وہ دل جو ہیں وہ اتنے بری طرح دھڑک رہے ہوں گے کہ سمجھو حلق میں ہوں گے، غم سے انسان بھرا ہوگا۔ اور پھر ظالموں کے لیے وہاں پہ کوئی حمیم، کوئی گرم دوست نہیں ہوگا۔ حمیم کہتے ہیں اس دوست کو جو کہ اگر اس کو پیٹتا دیکھے کہ پکڑا تو اس کے لیے اس کا خون جوش مارے، اس کو چھڑانے کے لیے بھاگے، یعنی اس کے لیے اس کی اتنی تڑپ ہو کہ اس کو کیوں سزا مل رہی ہے، اس کو چھڑانے کو، ولا شفیع اور ایسا سفارش جس کی مانی جائے، ظالموں کے لیے ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ کفار کی عقیدہ ہے شفاعت کی تردید کا کر رہا ہوں، یعنی کہ ان کا شفاعت کا جو ایک عقیدہ تھا اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تردید فرمائی ہے۔ حقیقت میں تو وہاں ظالموں کا سرے سے اصل کوئی شفیع ہے، کوئی سفارش کرنے والا ہوگا ہی نہیں، کیونکہ اگر شفاعت کے اگر مل بھی سکتی ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو مل سکتی ہے، اور اللہ کے نیک بندے ممکن ہے کہ کافر و مشرکوں یا فاسق و فاجر کے ان کے تو دوست ہو نہیں سکتے، اور انہیں بچانے کے لیے سفارش کا تو خیال بھی کریں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن کفار اور مشرکین اور گمراہ لوگوں کا بھی یہ عقیدت رہا ہے، اور آج بھی ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ آپ جن بزرگوں کے یعنی کہ جن کے آپ مرید ہیں وہ کبھی ہمیں دوزخ میں جانے نہیں دیں گے، بلکہ اڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بخشوا کر ہی چھوڑیں گے۔ یہاں آپ اب تقریریں سنے تو ہیں، کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں صاحب نے کہا کہ میں تو اس وقت تک جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک میرا کوئی مرید ہر جنت میں نہ چلا جائے گا، یعنی وہ لے کے جائے گا جنت میں سب کو، یعنی یہاں ان کا یہ عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے زبردستی منوا لیں گے۔ تو یہاں یہ فرما دے وہاں ایسا کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے اور جس کی سفارش اللہ کو لازماً قبول کرنی پڑے۔ اللہ یہاں کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اللہ کے سامنے کہ جی کسی کو اللہ تبارک اسی کہ وہ سفارش کی جس کے لیے اجازت دیں گے، اور جو سفارش کرنے کی جس مقصد کے لیے ہوگی وہی کر سکے گا، اور جس چیز کے لیے دیں گے وہی کر سکے، کسی کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ اور پھر وجہ بھی ہے کہ یہ عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اور وہی دلوں کے راز بھی جانتا ہے، تو فیصلہ کرنے والا تو ذات وہی ہے، کیونکہ وہی فیصلہ کر سکتی ہے جو جانتی ہو۔ جو شخص جانتا ہے دلوں کے حال تو کوئی بھی نہیں جانتا، آنکھوں کی خیانت کوئی بھی نہیں جانتا، سوائے انسان آنکھوں سے کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ ہر چیز جب جانتا ہی اللہ ہے تو فیصلہ بھی اللہ ہی کرے گا، کیونکہ وہ بھی دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کس نیت سے کام کیا، اس کا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہم ظاہری طور پہ تو بہت سے مسلمان ہیں، مگر اللہ ہی جانتا ہے کون پکا مسلمان ہے کون نہیں ہے۔ ظاہر طور پہ تو بہت نیک لوگ بھی ہیں، مگر اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ریاکاری میں نیک ہے وہ اصل میں نیک ہے۔ تو یہ اصل میں تو فیصلے نیت کے، اور وہ نیت کا حال صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے یہاں فرما دے واللہ یقضی بالحق، اللہ ہی فیصلہ کرے حق کے ساتھ، کیونکہ جو ان چیزوں کو جاننے والا ہے، جو جاننے والا ہے وہ فیصلہ کرے گا، والذین یدعون من دون، جن کے سوا یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ فیصلہ نہیں کریں گے،
ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ وہ انسان کیا سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے، اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، اس کے دل میں کیا ہے، اور نہ ہی ان کو کسی حق دیا گیا ہے کہ ان کو وہ فیصلہ کریں۔ تو یہاں بتا دے، صاف فرما دے، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، کسی چیز کے فیصلے کوئی اختیار کسی کو ہے نہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز کا سننے والا ہے۔ میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، اللہ ہی ہے سننے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی سننے والا ہے ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کرتا رہا ہے۔ اور بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہر کو دیکھتا ہے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ میں چاہے غار میں ہوں، چاہے کسی اور زمین کے نیچے ہوں، چاہے بستر میں، کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور اصل میں تو کہتے ہیں نا کہ نیکی وہ جو خلوت میں کی جاتی ہے، کہ خلوت میں انسان کیا کرتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ ہمیں تو کہا کرتے تھے، مگر تم لوگ یہاں کیسے ہو؟ تو یہ کہا گیا کہ ہم خلوت میں ہوتے تھے تو کچھ اور الٹے کام کیا کرتے تھے۔ تو آج کل بہت احتیاط کرنی چاہیے انسان خلوت میں، پہلے تو شاید نہ ہو، اب تو بہت زیادہ چانسز ہو گئے ہیں، خاص طور سے ہمارے ہاتھ میں جو موبائل آ گیا ہے وہ بہت کچھ کرا سکتا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے خلوت میں، کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تو اسی لیے فیصلے بھی سارے وہی کرے گا۔ اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اب تو بہت زیادہ جب ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جو زیادہ علم رکھتا ہے پھر وہی ڈرتا ہے، ڈرتے بھی وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اس لیے جب جو علم ہوتا ہے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا بھی چاہیے۔ ڈرنے کا مقصد یہ ہے نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ڈرنے والی چیز ہے، مگر یہ کہ اس کو انسان کو شرمانا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جس طرح میں کسی بڑے کا احساس کرتا ہوں کہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ایسا کام نہ کروں۔ اور کسی کو دیکھتے میں کوئی برا کام نہیں کرتا، اکثر ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا تو میں کام سارا کام نہیں کروں گا، اکیلے ہوں گا تو کر لوں گا۔ تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں، تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو یا ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔